جناب آقای مصباح که حقیقتاً یکی از وجودهای مبارک و مغتنم در دوره ما هستند. منبع فکر و اندیشه بیغل و غش معارف اسلامی. آیت اللہ مصباح یزدی اسلامی علوم میں ایسی وسعت و جامعیت کے مالک تھے کہ جس میں وہ فلسفی بھی ہیں، فقہی بھی، مفسر اور اسلامی انسانی علوم کے عالم بھی ہیں۔ حقیقی فلسفہ وہ ہیں جو اپنے زمانے میں جو کچھ رونما ہو رہا ہے اس میں اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہیں اور اس کے تمام مراحل میں پوری توانائی کے ساتھ موجود رہتے ہیں۔ حضرت آیت اللہ مصباح یزدی ایسے ہی فلسفہ میں شامل ہیں، یعنی وہ ایک صدرائی مفکر اور صدرائی فلسفہ کے شاعر ہیں، ایک ایسے مؤثر مسلمان و اسلامی فلسفی ہیں جو تمام ثقافتی و سماجی شعبوں میں گہرے فکری اثرات رکھتے ہیں اور وہ معاشرے میں فکری تحریکیوں کی پرورش کر رہے تھے۔ ہم آیت اللہ مصباح کو ابن سینا کے سلف کہہ سکتے ہیں۔ آیت اللہ مصباح میں وہ صلاحیت پائی جاتی تھی کہ جس سے وہ تمام عقلی گہرے موضوعات کو صرف فلسفہ میں ہی رہتے ہوئے پیش کر سکیں۔ ان کے فلسفی آثار میں یہ بات بہت واضح ہے، جیسے ان کی 2 جلدی کتاب آموزش فلسفہ اور ان کے فلسفی دروس میں دیکھا جا سکتا ہے۔ آقا کو بنگھمپٹن یونیورسٹی سے دعوت آئی۔ بنگھمپٹن نیو یارک کی ایک یونیورسٹی ہے۔ چونکہ ان کا شعبہ فلسفہ بہت مضبوط ہے اور فلسفے میں ان کی رائے کو حتمی سمجھا جاتا ہے، جو لوگ بھی وہاں ان کی دعوت پہ جاتے ہیں ایسے ہونے چاہیے کہ جن کا تھیسس جدید نظریات پر مشتمل ہو، ان کی بات تازہ ہو کہ جسے یا کوئی نہ جانتا ہو یا مثلا اسی طرح کی کوئی بات ہو۔ اس حوالے سے وہ اپنی طرف سے فلسفی محققین کے لیے ایک علمی مرتبہ و امتیاز کے قائل ہوتے تھے۔ حضرت استاد کی گفتگو کے لیے موضوع کا انتخاب کیا گیا وہ تھا ملا صدرہ کی نگاہ میں جوہری حرکت۔ ٹھیک 15 منٹ بعد جب گفتگو ختم ہوئی اسی لمحے ان کا وقت مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد 5 منٹ تک سارا ہال کھڑے ہو کر ان کے لیے تالیاں بجاتا رہا۔ وہاں پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ وائس چانسلر نے کہا ایسی شخصیت کے لیے یہ وقت بہت کم تھا، اس موضوع پر ہماری تشنگی باقی ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ ہم استاد محترم سے مزید مستفیض ہوں۔ ہم ہمیشہ اسلامی فلسفے کے بارے میں بدظن رہتے ہیں کہ کیوں اس میں سیاسی سماجی پھیلاؤ نہیں ہے، اس کے نتائج اور اثرات کا سماجی شعبوں میں کچھ پتہ نہیں، صرف زبانی کلامی بحث و تمیز میں مبنی ایک علم ہے جس کا انسانی حقیقی زندگی سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن آقا مصباح کی یہ خصوصیت ہے کہ انہوں نے اسلامی فلسفے کے نتائج و آثار کو سیاسی و سماجی شعبوں کے لیے بیان کیا، انہوں نے اس کے پھیلاؤ پر بھاری خدشات کی ہیں۔ حضرت آیت اللہ مصباح کی سیاسی سرگرمیاں در حقیقت ان کی فقہی، تفسیری اور فلسفی کوششوں کا ہی تسلسل تھا۔ اسلامی فلسفے کا تاریخی سفر حضرت آیت اللہ مصباح جیسے بزرگوں کے ظہور سے پہلے تک عام طور پر وہی مابعد طبیعیات، میٹا فزکس، معرفت شناسی اور ایپسٹمولوجی وغیرہ میں چکٹ کا اور فلسفی آراء کے سیاسی اثار نہ تھے، ایک طرح سے جدائی پائی جاتی تھی۔ استاد آیت اللہ مصباح کی نمایاں خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اسلامی فلسفے کی آراء کو فکری، سیاسی، سماجی، ثقافتی مجادلات اور دفاع کے میدان میں لے آئے۔ حضرت آیت اللہ محمد تقی مصباح یزدی کی جدوجہد سے بھرپور زندگی کا مختصر جائزہ۔ ان کا نام فلسفہ اور فکری تنازعات کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ 86 سالہ فلسفر مصباح یزدی کہ جنہوں نے انقلاب سے پہلے اور بعد اپنی ساری عمر اسلامی فکر عام کرنے میں صرف کر دی۔ آیت اللہ محمد تقی مصباح یزدی نے 1963 اور 1964 میں آیت اللہ خامنئی، آیت اللہ مشکینی، آیت اللہ ربانی، آیت اللہ ہاشمی رفسنجانی، آیت اللہ منتظری، آیت اللہ آذری قمی، آیت اللہ امینی، آیت اللہ قدوسی، آیت اللہ حائری تہرانی اور آیت اللہ محمد خامنئی کے ہمراہ 11 رکنی خفیہ تنظیم کی بنیاد رکھی، جو کہ بعد میں جامع مدرسین حوزہ علمیہ قم کی تشکیل کا باعث بنی۔ اس 11 رکنی خفیہ تنظیم کی جانب سے شائع ہونے والے بعثت اور انتقام نامی جرائد کو شروع کرنے اور اجرا کرنے میں ان کا بنیادی کردار تھا۔ ان جرائد نے انقلابی تحریک اور انقلابیوں کے درمیان اہم کردار ادا کیا۔ آیت اللہ مصباح یزدی کی نظریاتی اور فکری کوششیں انقلاب کی کامیابی کے بعد بھی
مسلسل جاری رہیں۔ انقلاب کے بعد نظریاتی و فکری مناظروں میں شرکت شاید ان کی زندگی کے اہم واقعات میں شمار کیا جائے۔ انقلاب کی فتح کے بعد ابتدائی دنوں میں سجنے والے اس مناظراتی میدان میں لوگوں کی دلچسپی کا عجیب عالم تھا۔ ان میں سب سے زیادہ مشہور مناظرہ شہید آیت اللہ بہشتی و آیت اللہ مصباح یزدی اور طبری کیا نوری کے درمیان تھا، جس کا عنوان آزادی، ہنگامہ آرائی اور زبردستی تھا۔ آیت اللہ مصباح یزدی نے انقلاب کی فتح کے بعد علمی و تحقیقی مؤسسہ امام خمینی قائم کرتے ہوئے نوجوان انقلابی نسل کی تربیت میں اہم مرکزی کردار ادا کیا، اور اسی طرح طالب علموں کے لیے برنامہ ولایت کے تعلیمی منصوبے کی تجویز، اور یہ سارے منصوبے آپ کی تعمیری سوچ کی علامت ہیں۔ انقلاب کے بعد بائیں بازو کی حامی تحریکوں کی مقبولیت کم ہونے پر آیت اللہ مصباح یزدی نے اسلام کے ان نظریاتی حریفوں کا مقابلہ کرنے کی جدوجہد شروع کی۔ ان اسلام مخالف نظریاتی حریفوں کی کوشش تھی کہ دینی مفاہیم سے تقدس و احترام کی بنیادیں کھوکھلی کر دیں اور اسلام کو زمینی و مادی دین بنا کر پیش کر دیں۔ یہ چیز باعث بنی کہ آپ نے تہران میں نماز جمعہ کے خطبے سے پہلے اسلام پر تجدید نظر کے حامیوں کی شبہات کا باقاعدہ جواب دینا شروع کر دیا۔ یہی ان کا دینی مفاہیم کا مضبوط دفاع باعث بنا کہ ان پر تجدید نظر کے حامیوں کی جانب سے شدید تنقید اور توہین کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور اسی بنا پر انہیں نظریاتی تشدد کا حامی قرار دیا گیا۔ اس کے باوجود بھی آیت اللہ محمد تقی مصباح یزدی نے اسلامی فکر کا دفاع جاری رکھا۔ خاص طور پر عبدالکریم سروش کے مد مقابل اسلامی فکر کا دفاع باعث بنا کہ دوم خرداد کے واقعات میں آیت اللہ مصباح یزدی پر قاتلانہ حملہ کروا دیا گیا۔ دوسری جانب کئی ایک بلند مرتبہ شخصیات نے ان کی علمی و انقلابی شخصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں مختلف تعریفی القابات سے بھی نوازا ہے، جیسے شہید آیت اللہ بہشتی نے انہیں مصباح دوستان کہا۔ رہبر انقلاب جوانوں کو آیت اللہ مصباح یزدی کے افکار کی طرف رجوع کرنے کی شدید تاکید کرتے ہیں۔ رہبر معظم آیت اللہ العظمہ خامنہئی کا کہنا ہے کہ خداوند متعال نے ہماری موجودہ نسل کو علامہ طباطبائی اور شہید مطہری جیسی شخصیات سے استفادہ کرنے کی توفیق نہیں دی، لیکن خدا کا شکر ہے کہ اس پیاری اور عظیم شخصیت مصباح یزدی نے ہمارے وقت میں ان عزیزوں کی خلا کو پر کیا ہے۔ بنده به شما صادقانه عرض میکنم دیگه خیلی فرصتی هم نیست که ما انتظاری داشته باشیم سایر عزیزان برای ما مثلا هدیه‌ای بیارن یا پست و مقامی، مثلا فکر نمی‌کنیم فرصت‌های دیگه چندون مونده باشه. دیگه روزهای آخر عمرمون رو ما می‌گذرن. ولی چیزی که من در عمر 80 سالم 80 چند سالم تجربه کردم و هر روز به روز بیشتر مطمئن شدم و باور کردم و در این نظام اطاعت از رهبر. من بی اطلاع از تاریخ اسلام، از معارف قرآن، از فرمایشات اهل بیت، از روایات، از داستانان، سیره علما اینا نیستم. بیش از 70 ساله که با کتاب و سنت آشنا هستم. تا اونجایی که من اطلاع دارم یادم میاد در طول تاریخ اسلام ما رهبری به این جامعیت نداشت. بعد از ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین کسی به این جامعیت کار روزانه ایشون به نظر من یه معجزه است. یه آدم عادی این همه کار میتونه بکنه؟ مطالعه روایاتشون تحقیق میشه، مطالعه درسشون سر جای خودش هست، مسائل پاسخ دادن جواب استفتاءات و مراجعاتی میشه. این همه مسائل جهانی است که روی مغز ایشون میریزه، هر کدوم به جای خودش فکر بکنن، طرحش تو بشن، جواب بشن. بعضی از بزرگان ما هستند که اینها رأی آوردن و نیاوردنشون هیچ مساسی به شخصیت اینها پیدا نمیکنه. بعضی هستند که مجلس خبرگان از حضور اونها بهره‌مند میشود، نه اونها از حضور در مجلس خبرگان. امثال جناب آقای یزدی یا جناب آقای مصباح، اینها کسانی هستند که وقتی در مجلس خبرگان حضور داشته باشند مجلس وزانت بیشتری پیدا نبودن اینها در مجلس خبرگان به اینها هیچ گونه ضرری نمیزنه. بله، برای مجلس خبرگان این خسارت است نبودن این شخصیت برجسته اشخاص به معنویات اونها، به داشته های معنوی اونها، به سرمایه های معنوی اونها. 2011 فروری کے دورہ قم کے دوران آیت اللہ مصباح یزدی کے گھر علماء سے ملاقات کرتے ہوئے رہبر معظم آیت اللہ خامنہئی نے اظہار خیال کیا۔ مفکرین کی ایک جماعت، علماء کرام اور امور دین میں خدمت کرنے والے
اس نظام و حکومت کے نظریاتی ستون ہیں اور ایک نظم قائم کیے ہوئے ہیں۔ آج ہمارے پاس حوزہ علمیہ قم میں بہترین علماء موجود ہیں، بزرگان، صاحب رائے، مفکرین، نظریاتی اور اصولی افراد ہیں۔ ایک علمی، فکری، روشن فکر اور ممتاز شخصیت آقا مصباح یزدی موجود ہیں۔ تقریباً 40 سال سے میں آقا مصباح یزدی کو جانتا ہوں اور ان کا اسلام کے بنیادی مسائل میں فقیہ، فلسفی، مفکر اور صاحب رائے ہونے کے اعتبار سے ان سے عقیدت رکھتا ہوں اور ان کا احترام کرتا ہوں۔ یہ 3 جہاد ان میں اکٹھی ہیں، ایک علم، دوسری بصیرت اپنے حقیقی معنوں میں، تیسری جہت ان کی پاکیزگی اور سچائی ہے۔ یہ تینوں جہاد ان کے وجود میں انتہائی قابل قدر ہیں۔